نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان اولى الناس بالله من بدأ بالسلام صدق اللہ العظیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے سلام کی اہمیت کے موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین گرامی، اس وقت مسلمانوں میں بے راہ روی، آخرت سے غفلت، خوف اور تقوی سے دوری عام ہوتی جا رہی ہے۔ کھانے پینے، رہن سہن، شادی بیاہ اور تجارت و معاملات، غرض یہ کہ تمام شعبۂ زندگی میں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یکسر فراموش کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں بد امنی، خوف و ہراس، بغض و عداوت، نفرت و عصبیت اور دیگر طرح طرح کی اخلاقی و معاشرتی، اجتماعی و انفرادی برائیاں جنم لے رہی ہیں، جن کے تواکن اور زہریلے اثرات سے ہر شخص حیران و پریشان نظر آ رہا ہے۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہر شخص اس بغض و نفرت کے ظلمت کدے سے چھٹکارا حاصل کر کے اسلامی اخوت و محبت کے دامن میں پناہ لینا چاہتا ہے۔ معزز سامعین گرامی، یہ اس وقت ہی ممکن ہے جب ہم احکام خداوندی اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے قبول کر کے اس پر عمل کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں مسلمان پھر ایک مرتبہ یکجا اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں اور مسلمانوں میں وہ اخوت اور محبت پھر پیدا ہو جائے جو صحابہ کے دور میں تھا، تو زیادہ غور و فکر اور محنت و فلسفے کی ضرورت نہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہے۔ جس طریقے کو عرب کے وحشی درندوں نے اختیار کیا تو وہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے اور معلمین اقوام بن گئے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے کو سنا تو مسلمان ہو گئے اور جنت الفردوس ان کے لیے جائے قرار بنا دی گئی۔ سامعین گرامی، وہ طریقہ ہے سلام کا جو اس انسان کے دلوں میں بغض و حسد کا قلہ کما کر دیتا ہے اور اخوت اور محبت کا دریا بہاتا ہے۔ میرے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البادئ بالسلام بریء من الکبر، یعنی سلام کی ابتدا کرنے والا تکبر سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، اسلام کا پہل اور سلام کا پہل کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، یعنی تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں وہ تدبیر نہ بتاؤں جس کو اختیار کر کے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ وہ یہ ہے، اپنے درمیان سلام کو خوب پھیلاؤ۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا الناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ سامعین گرامی، آپ ان حدیثوں سے سلام کی اہمیت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو تکمیل ایمان اور آپس میں پیار و محبت کا ذریعہ بتایا ہے۔ سب سے بڑی بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلام کو دخول جنت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آج ہم سلام کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے نگاہیں یعنی ہٹا کر ایک دوسرے سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، باہمی رنجشیں، باہمی بغض و عداوت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ محبت پھیلانے کا اور آپس میں محبت اور شیر و شکر ہونے کا واحد ذریعہ ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، سلام کو عام کیا جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھو، ہمارے سماج میں دیکھو، جو سب سے پہلے سلام میں پہل کرنے والا ہوتا ہے
اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تکبر سے پاک ہوتا ہے۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں یہ تصور اور یہ خیال دیا جاتا ہے سلام میں پہل کرنے والا یہ کیا ہے، یہ اسلام میں پہل کرنے والا یہ کیا ہوتا ہے، تکبر سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ میرے دوستوں بھائیو بزرگوں ایسا نہیں ہے، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہوتا ہے۔ آج کل ہمارا وہم و گمان میں یہ آتا ہے، شیطان ہمیں یہ وساویس میں ڈالتا ہے کہ پہلے سلام کرنے والا کیا ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، متکبر انسان ہوتا ہے۔ میرے بھائیو دوستوں بزرگوں آپ سے گزارش ہے